حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے اور آپ سب کو زمانے کے تمام شرور سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی راستوں میں سے ایک راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں ہموار فرما دیتے ہیں۔ راستہ منزل تک پہنچاتا ہے، اور اگر راستہ معلوم ہو تو منزل تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر راستہ ہی معلوم نہ ہو تو منزل تک پہنچنا بھی ناگزیر ہے۔ اکثر اوقات ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچا دیں، کیا ایسے اعمال کریں، کون سے کام کریں، ڈو اینڈ ڈونٹس، اکثر ایسے ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ جنت کا راستہ معلوم کرتے ہیں تو ہماری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا راستہ بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم سیکھنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا بھی علم سیکھنے کے لیے ہے، تو گویا یہ وقت جو ہم یہاں لگاتے ہیں وہ میں اور آپ اپنے لیے جنت کی راہیں ہموار کرتے ہیں، تو اس وقت کی قدر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے، ہمارے لیے علم کے راستے مزید آسان فرمائے۔ تو میری پیارے ساتھیوں، آج ہمارے ساتھ نمرہ موجود ہیں۔ زبان کی حفاظت کیسے کریں اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں نمرہ سے۔ تو آپ سب غور سے سنیے گا اور عمل کے خوبصورت خوبصورت موتی چنیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم زبان کی حفاظت پر بات کریں گے اور دیکھیں گے ان الفاظ میں ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے ہم کس طرح سے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اسی کے ساتھ اس کو مختلف اعضاء دیے۔ انہی اعضاء میں جو سب سے اہم عضو ہے وہ ہے زبان، اور زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا مدعا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری کا تقاضا بھی کرتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت سی نیکیاں وابستہ ہیں اور اسی کے ساتھ بہت سا وبال بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے، کوئی لفظ، جملہ نہیں۔ ایک جملے میں بہت سے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک لفظ اف، ہاں، نہ، یہ بھی زبان سے نکلتا ہے تو وہ ریکارڈ میں آ جاتا ہے، کیونکہ دو فرشتے ایسے ہیں جو کہ مستقل طور پر ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے اپنے انجام کو پائے گا، اور ایک مومن شخص اس بات کے لیے ہمیشہ محتاط ہوتا ہے کہ میرا لکھا ہوا جملہ کل جب میرے سامنے آئے گا تو وہ میرے حق میں ہوگا یا میرے خلاف، کیونکہ انسان جو بھی بات بولتا ہے وہ اس کے حق میں ہوتی ہے یا تو اس کے خلاف ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے
دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ بہت عام اور سنی ہوئی حدیث ہے، لیکن جب اس پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جو ہماری کہی ہوئی کسی کا دل دکھا دیتی ہیں، ہمارے کہنے سے وہ غیبت میں شمار ہو جاتی ہیں۔ بہت سی باتیں طعنہ بن جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو برسوں یاد رہتی ہیں اور ان کی زندگی تک بدل جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی ہی زندگی میں سوچیں تو کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے کہے ہوئے اچھے الفاظ نے آپ کی زندگی بدل دی؟ بعض دفعہ ٹیچر کا کوئی ایک کہا ہوا جملہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے اور وہ ساری زندگی وہ جملہ نہیں بھولتا۔ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، یو کین ڈو اٹ۔ حالانکہ ایسی بات ہوتی ہے کہ اس وقت انسان اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں کر سکتا، لیکن جس وقت وہ یہ جملہ سنتا ہے تو وہ جو زندگی میں جو اس کو اعتماد ملتا ہے اور جہاں تک وہ پہنچتا ہے وہ ایک جملہ ہی تھا۔ اسی طرح بعض دفعہ اپنے ہی گھر سے سنے ہوئے الفاظ انسان کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم آگے کچھ نہیں کرو گے، تمہارا بھائی تم سے بہت آگے نکل جائے گا، دیکھ لینا تم بس ایسی ہی زندگی گزارو گی۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو کہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور انسان کا پیچھا کیے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہنے والا اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ جو معاملہ کرتے ہیں لوگوں سے، اس میں ہم کتنے پازیٹیو ورڈز استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پھر اپنی اولاد سے ہوں، اپنے ملازمین سے ہوں، یا پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، چاہے اپنے رشتہ دار ہوں۔ ہر ایک کے ساتھ اس کی زندگی میں میری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ وہ کنٹریبیوشن کوئی بڑی نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہ ایک تھپکی ہوا کرتی ہے، بعض دفعہ کسی غم میں ہلکی سی دلجوئی ہوتی ہے، بعض دفعہ کسی ہارے ہوئے کو جیت کا احساس دلانا ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی کو زندگی میں پیچھے رہ جانے کے احساس سے صرف اور صرف نکالنا ہوتا ہے، لیکن یہ صرف لفظوں سے ہی کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی انبیاء علیہ السلام یا پھر کوئی صحابی ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ تسلی دینے کے لیے موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تسلی دینے کے لیے موجود تھے۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے، اپنی زبان سے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے، اپنی سوچ لوگوں کے لیے پازیٹیو رکھیں، اچھی رکھیں، کیونکہ ہماری زبان ہماری سوچوں کے تابع ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ اب جب افضل ترین نیکیوں کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں 1000 کی تسبیح، تہجد کی نماز یا پھر قرآن کی دن رات تلاوت۔ ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آتی کہ لوگوں سے معاملہ کرنا بھی افضل ترین نیکی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کڑی نظر اس بات پر رکھنا کہ ہماری زبان سے خیر کی بات ہو یا پھر خاموشی ہو، کیونکہ بعض دفعہ کسی کے آگے خاموش ہو جانا بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، بعض دفعہ اس غصے کو پی جانا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، اس لمحے میں وہ افضل ترین کام ہوتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور اس کا دل تب تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ بعض دفعہ ذرا سخت مزاج کے ہوتے ہیں، سخت زبان کے ہوتے ہیں، تو جب ان کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، ویسے ہی بس ذرا زبان کا کڑوا ہے لیکن دل کا بڑا ہی اچھا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اس حدیث کے مطابق کہ جب دل سیدھا ہوتا ہے تو زبان سیدھی ہوتی ہے، اور جب انسان کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر برے الفاظ لازمی آئیں گے؟
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دل کے اصلاح کی ضرورت ہے، اور ایمان جس کا جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا دل اور اس کی زبان ایک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دل اور زبان کا فرق نفاق کو جنم دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کبھی اس بات پر جسٹیفائی نہ کریں کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کہی تھی تو میرا دل صاف تھا، میری نیت اچھی تھی۔ اچھی نیت کے ساتھ بھی اگر کوئی کام غلط کیا جائے تو وہ غلط ہی شمار ہوتا ہے، چاہے پھر آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ فوراً ان باتوں پر معذرت کر لی جائے۔ اگر زبان سے کوئی ایسی بات نکل ہی جائے، دل میں کوئی ایسا فطور آ ہی جائے، تو فوراً اپنے اوپر استغفار پڑھتے ہوئے اس شخص سے بھی معافی مانگی جائے اور اپنی اصلاح کی جائے۔ کیونکہ یہ میرے اپنے ایمان کا معاملہ ہے۔ انسان بعض دفعہ ایسے اعمال کرتے کرتے اپنے ایمان میں اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ خود اسے اپنی زبان کی سختی اور جو دل کا ٹیڑھا پن ہے وہ اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ لوگ اس پر گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بہت سخت ہیں، بعض دفعہ دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ یہ ایک دم سے جواب دے دیتی ہے، ایک دم سے ہرٹ کر دیتی ہے۔ انہیں یہ سب سنائی نہیں دے رہا ہوتا۔ لوگوں کی گواہیاں بھی ہمارے لیے مددگار بنتی ہیں۔ پوچھیے اپنے گھر والوں سے، اپنے سرکل میں، اپنے فرینڈ سے کہ میرا اخلاق کیسا ہے۔ کیونکہ یہ میری آخرت کا معاملہ ہے، مجھے جواب دہ ہونا ہے اللہ کو۔ غور کریں کیا میں واقعی ہی ایسی ہوں؟ سیدنا ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور عج ایمان کے دو شعبے ہیں۔ عج سے مراد دل کا عج نہیں ہے بلکہ زبان کا عاجز ہونا ہے، اور اس سے مراد انسان کا کلام قلیل ہو جائے۔ ایمان میں شامل ہے کہ انسان میں حیا ہو، اور حیا کا تقاضا ہے کہ وہ زبان کو کھلا نہ چھوڑے، بہت بولڈ نہ ہو، اپنی زبان میں گفتگو کو بہت قلیل کر دے۔ ایمان جس میں جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کے سختی کے جواب میں سختی کروں یا کسی کی بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی سے پیش آؤں۔ تو کیا چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے؟ حیا اور ایمان روکتا ہے کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنی زبان سے ایسے برے الفاظ کسی کے لیے استعمال کروں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ دو ہی آپشنز رکھے جائیں، اگر یہ بات اچھی ہے، مثبت بات ہے، کسی کے لیے خیر ہے، اپنے لیے کوئی آخرت میں فائدے کا ذکر ہے تو بات کریں، ورنہ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ بلا وجہ بات کرنا، ہر بات پر کومنٹری کرنا، بات کے اندر سے بات نکال کر کہیں کا کہیں چلے جانا، یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ انسان کے اخلاق و عادات ایسے بن جاتے ہیں کہ پھر وہ اس کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی دوسرا نہیں آپ کو بتا سکتا کہ ہمیں کہاں رک جانا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں جہاں جہاں ہڈی ہے وہاں ہمیں تھکن فیل ہوتی ہے۔ مثلا ہماری بیک بون ہے، اگر ہم بہت زیادہ دیر تک کھڑے رہیں تو ہماری بیک بون ہمیں بتاتی ہے کہ آپ بہت ایکسٹرا کھڑے رہیں گے تو آپ کی باڈی ڈیمیج ہوگی، تو ہم اپنی باڈی کی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سب انڈیکیشنز بتاتی ہیں کہ آپ کو اپنا پوسچر چینج کرنا ہے، لیکن زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ اسے کب، کہاں، کیسے روک دینا ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے بھی چلائیں تو کوئی رکوا نہیں سکتا، الا یہ کہ آپ کے اندر حیا ہو، الا یہ کہ آپ کے اندر ایمان ہو، الا یہ کہ اللہ سے وہ حیا ہو کہ اللہ کو میرا یہ جملہ کیسا لگے گا۔ اگر قیامت میں میرے نامہ اعمال میں یہ جملہ لکھا گیا تو میرے لیے کیا ہوگا؟ رسوائی کا باعث ہوگا یا پھر عزت کا باعث ہوگا؟ مجھے درجات میں اوپر لے جائے گا یا نیچے لے جائے گا؟ کیا ہوگا میرا نتیجہ؟ یہ فیصلہ 1 منٹ میں لیا جا سکتا ہے۔ میں اس وقت خاموش رہوں یا بولوں، بدلہ لے لوں یا پھر معاف کر دوں، درگزر سے کام لوں یا برابری کروں۔ یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کے ساتھ جوڑ دی، اور اس کا پیمانہ انسان کا دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ ہا ہنا، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ تم اپنے دل سے فتویٰ لو، چاہے دنیا تمہیں فتویٰ دے دے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ سیدنا برا بن اعظم سے مروی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات تو تم نے مختصر سی کہی ہے، سوال بڑا لمبا چوڑا پوچھا ہے۔ تم ایک پورا غلام آزاد کر دو یا آزادی میں کسی کی مدد کر دو۔ آج کل غلام تو نہیں ہے، لیکن جیسے کسی کو قید سے آزاد کروانا یا پھر کسی کو قرضے سے آزاد کروا دینا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی ایسے رشتہ دار کو دو جو کہ ظالم ہو۔ اب دیکھیں، ایمان بلڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں اپنے نفس کی تسکین ہے وہاں نہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانی جائے اور اپنی نفی کی جائے۔ اپنے نفس کے خلاف جا کر اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان بنتا ہے، جب انسان خالص ہو کر وہ کام کرے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو۔ ایسے رشتہ دار کو جو کہ آپ پر ظلم کرتا ہو، اس کو اتنے بڑے بڑے تحفے دینا کہ دودھ دینے والی اونٹنی بھی دی جائے، اور فرمایا کہ تم اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس کی طاقت نہ رکھتے ہو تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلا دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روک لو۔ اور اگر یہ کچھ بھی نہ کر سکو تو اپنے زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو۔ جنت میں جانے کے سودوں میں سے ایک سودا بتایا جا رہا ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے تو فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں ان دو خصلتوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی نہایت آسان ہے لیکن وہ میزان میں اپنے علاوہ نیکیوں پر بھاری ہوں گی۔ ابو ذر نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اوپر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم کر لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو۔ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور لمبی خاموشی اختیار کرنا، باتوں میں بہت زیادہ نہ الجھنا، بات بات پر تبصرے نہ کرنا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری بہت سی نیکیاں جو کہ ضائع ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ ہے میڈیا پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر ٹیکسٹنگ کے ذریعے، اور کبھی ٹی وی کے آگے بیٹھ کر کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرتے رہنا۔ اس کو اپنے گھر میں ڈسکشن کی بنیاد بنا کر کسی پر الزام، بہتان، عیب جوئی کرتے رہنا اور اس کو جائز سمجھنا، یہ سب وہ خطرناک عادات ہیں جو ایک مومن کی نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب چاہے وہ برائی کسی سیاستدان کی ہو یا پھر کسی سیلیبریٹی کی ہو یا پھر کسی اور کی ہو، اس کے بارے میں بیان ایسے دینا کہ جیسے ہم 100% جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان ایسے معاملے میں بند رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو سکیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب قیامت میں وہ بہتان نکلے تو وہی شخص ہم سے ہماری نیکیاں لے جائے۔ بہت سی ایسی نیکیاں جو ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہوں گی، انسان کہے گا میں نے تو وہ بھی نیکی کی تھی، اسے بتایا جائے گا کہ تمہاری غیبت کی بنا پر وہ دوسرے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھ دیا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا۔ اب اپنا محاسبہ کریں کہ میری آج کی باتیں میرے حق میں لکھی گئی ہوں گی یا پھر میرے خلاف لکھی ہوں گی، کہاں لکھی گئی ہوں گی۔ سلامتی کس میں ہے؟ خاموشی اختیار کرنے میں۔ جب بات خیر کی ہو تو ضرور بولیں، وہاں پر خاموش رہنا بھی درست نہیں۔ جہاں آپ کسی کی اصلاح کر سکتے تھے، نیکی کا حکم دے سکتے تھے، تعلیم دے سکتے تھے، لیکن جہاں آپ کو لگے کہ جہاں میں نے منہ کھولا تو میں طنز طعنہ دے جاؤں گی یا پھر میں غصہ کر جاؤں گی، تو اس صورت میں بالکل خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ آپ دیکھیں 10 سے 12 منٹ کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جو آپ کے جذبات تھے وہ غصے کے تھے یا پھر کسی اور جذباتی کیفیت کے تھے۔ صرف اپنے آپ کو 10 سے 12 منٹ کا ٹائم دیں، اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں، آپ کے جذبات، احساسات ایک دم سے چینج ہو چکے ہوں گے اور آپ اپنی آخرت کے سودے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب ہٹا لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ ہم جلد بازی میں اپنی زبان کا استعمال کر کے اپنے بہت سے تعلق خراب کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سی وہ باتیں جو ہم حکمت سے دوسروں کو سمجھا سکتے تھے، ہم تھوڑا سا ٹائم دے کر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے تھے، تو جلد بازی میں آ کر اپنے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بگاڑ لیتے ہیں۔ خاندانوں اور رشتوں میں بڑی اہم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسی بزرگ یا گھر کا کوئی اور شخص ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ آپ ساری عمر نہیں بھلا پاتے۔ ہماری عزت اسی میں ہے، چاہے وہ پھر بچوں سے ہی کیوں نہ معاملہ ہو۔ تھوڑا کول ڈاؤن ہونے دیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو اس صورت میں خود کو ٹائم دیں، تب تک بات نہ کریں جب تک کہ آپ نارمل نہ ہو جائیں۔ دوسرے کی اصلاح سمجھانے، خیر اور بھلائی کے انداز میں کریں۔ کسی کو بھی سمجھانے کا بہانہ لے کر دوسروں کی تذلیل ہرگز نہ کریں۔ بعض دفعہ ہم صرف اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو خود جج کریں کہ میرا سمجھانا، میرا بات کرنا کیسا ہے۔ وہ الفاظ اسی انداز میں اپنے آپ کو کہہ کر دیکھیں، آپ کو کیسے لگے، ٹیسٹ کریں۔ اسی لیے دیکھیں کچھ لوگوں کی بات بہت اچھی اور شیریں لگتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹیسٹ ہے بات میں۔ کچھ لوگوں کے جملوں میں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے اور یہ کڑواہٹ دل تک جاتی ہے۔ اپنے لفظوں کو پہلے خود ٹیسٹ کیا کریں کہ کیا یہ مناسب الفاظ ہیں جو میں دوسروں کے لیے استعمال کر سکوں۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے مروی ہے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، نجات کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ ہمارا جب سارا وقت دوسروں کی ڈسکشن پر چلا جائے گا، ہمیں ہمیشہ دوسرے ہی قصور یاد آتے رہیں گے، ہر معاملے میں دوسرے ہی غلط لگیں گے، تو کہاں ہم اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں پر روئیں گے۔ ایک ایسی ٹپ آپ نے دے دی کہ اپنی زبان کو روکو اور اپنے گناہ یاد کر کے اس پر رو، کیونکہ ہمارے بہت سارے معاملات، بہت سی پریشانیاں، بہت سی الجھنیں ہمارے اپنے ہی گناہوں کا وبال ہوتی ہیں۔ اس لیے کثرت سے استغفار کرنے کے لیے کہا گیا، اور کہا گیا خوش نصیب ہے وہ شخص جو قیامت میں اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے گا۔ گویا کہ انسان کتنا ہی نیک ہو جائے، وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی ساری نیکیاں ہی قبول ہوئی۔ زبان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو زبان سے اچھی بات نکالی جائے، دوسری بات یہ کہ اسے لغو سے بچایا جائے۔ بعض نیکیاں لغو کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ تحقیق کامیاب ہو گئے مومن، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں اور وہ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جو ان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن ابی سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتے تھے اور لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ نماز لمبی پڑھتے اور خطبہ مختصر دیا کرتے۔ زبان کی کچھ ہلاکتیں بھی ہیں۔ سیدنا ابی بن حاتم سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہوتی ہے۔ یہی چیز انسان کی زندگی میں برکت لاتی ہے اور یہی چیز انسان کے لیے نحوست کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان بعض اوقات اپنی زبان سے ایسے الفاظ بیان کرتا ہے جو اس سے اس کی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ناشکری کرتا ہے یا پھر کوئی تکبر کا کوئی جملہ کہہ دیتا ہے جس سے وہ چیز، وہ اس کی نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ کوئی بھی نعمت ہو، اس کے ملنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ ہی کی طرف اسے منسوب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا وہ عیب ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا، آپ کا کیا خیال ہے اگر واقعی وہ عیب میرے بھائی میں موجود ہو اور میں اسے کہہ دوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عیب جو تم کہتے ہو تمہارے بھائی میں موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ اس میں موجود نہیں تو یقیناً وہ بہتان ہے۔ اور ہم اتنے کانفیڈنس ہو کر دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو سچ ہی کہہ رہی ہوں۔ قرآن کی جو آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو منہ در منہ تانا دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ گویا کہ منہ پر کہنا بھی بد اخلاقی اور پیٹھ پیچھے کہنا بھی بد اخلاقی۔ یہ کوئی کانفیڈنس کی بات نہیں ہے کہ میں تو یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتی ہوں۔ یہ چیزیں مومن کو زیب نہیں دیتی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا؟ جب آپ مسجد جاتے ابو جہل رستے میں کھڑے ہو کر آپ پر آوازیں کستا، کیا واپسی پر آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جملے تیار رکھتے تھے کہ مجھے یہ جواب دینا ہے اور مجھے یہ جواب دینا ہے؟ کچھ بھی ایسا نہ تھا۔ صرف اسی لیے اپنی جنت کو ہاتھ سے نہ گنوائیں کہ وہ بھی ایسا کرتا ہے، کیونکہ ہمارے بے شمار گناہ دوسروں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور بدو پیچھے سے ان کی چادر کھینچتا ہے اور اس طرح سے کھینچتا ہے کہ آپ کی اسکن پر ریش پڑ جاتے ہیں اور گستاخی سے مال کا مطالبہ کر رہے۔ اب اپنا جائزہ لیں ذرا کہ میں یہاں ہوتی تو میرا کیا ریئیکشن ہوتا۔ سیرت نبوی میں دیکھیں کہ آپ پیچھے مڑے اور مسکرا دیے۔ اب سوال آتا ہے ہاؤ اٹس پاسبل، میں تو ایسا نہیں کر سکتی۔ کیسے ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے؟ آپ لوگوں کو ان کی باتوں کے مطابق ڈیل کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بدو ہے، ان کے ہاں ایسے ہی بات کی جاتی ہوگی، ایسے ہی ڈیل کیا جاتا ہوگا، اور مسکرا دیے۔ اب اس جگہ ہم ہوتے تو اس سے وہاں تمیز سکھانے لگ جاتے کہ تمیز نہیں ہے تمہیں کتنی جتنی کہ مجھے ہے، یعنی کہ معیار کون؟ کیا ہم ہیں معیار؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم کسی بچے کو ڈانٹیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم میں عقل نہیں ہے کتنی جتنی کہ مجھے ہے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس بچے میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ جتنی مجھ میں ہے 60 سال میں؟ اب ایرر کہاں آ رہا ہے؟ اس کا ایرر ہے یا ہمارا؟ تو لہٰذا اپنے ایررز کو پہچانیے اور کور کیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوا کرو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت آبرو کے درپے ہوتا ہے تو اللہ اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ کتنی سخت بات ہے، یعنی کہ اگر تم کسی کی بے عزتی کرو گے تو ہو نہیں سکتا کہ تمہاری بے عزتی نہ ہو۔ سیدنا عبد الرحمن بن غنم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، بیزار ہیں، باغی ہیں اور سرکش ہوتے ہیں۔ سوچئے کہ ہم نے کہیں کوئی ایسا کردار تو نہیں ادا کیا کہ جو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائے۔ زبان کا ایک اور غلط استعمال ہے عیب جوئی کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو تمہارے بارے میں آر دلائے تو تم اس کے عیب پر جو اس میں ہو آر مت دلانا، بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ سب بد اخلاقی کی صفات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان عادات سے بچائے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کریں اور اس میں مشغول رہیں تاکہ زبان ان تمام بد اخلاقیات سے محفوظ رہے۔ اللہ ہم سے، ہماری زبان سے اگر کسی کا کوئی حق مارا گیا تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہوئے آسانیاں بانٹیں اور خیر بانٹیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں با اخلاق بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ نمرہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا اور بہت موٹیویشن بھی ملی، اور دوسری سائڈ بہت ڈر بھی پیدا ہوا
کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا اس زبان کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے پیارے ساتھیوں جنہوں نے یہ سب غور سے سنا، آپ سب ہمارے گروپ میں بھی ہوں گے۔ ابھی چونکہ وقت نہیں رہا تو آپ سب گروپ میں ضرور کامنٹس کیجیے گا، جہاں سے